اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اس سے پچھلے آیات میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ رب کریم وقتاً فوقتاً ایسی نشانیاں ظاہر فرماتے رہتے ہیں جن سے قرآن کریم اور کتاب مبین کی حقانیت مزید واضح ہو جاتی ہے۔ لازم یہ ہے کہ جب کبھی بھی ایسی نشانی کا ظہور ہو تو ہم سب اس پہ خوب تفکر کریں اور ہماری توجہ نشانیوں کو بجائے نشانیوں والے کی طرف ہو جائے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ نمل رکوع نمبر 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ ایک روز ہم اکٹھا کرتے ہیں ہر امت سے ایک فوج ان کی جو تکذیب کرتے رہے ہمارے نشانیوں کے ساتھ، سو ان کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ حتی اذا جاؤوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما۔ حتیٰ کہ جب وہ آ پہنچتے ہیں فرماتا ہے کیا تم نے تکذیب کی میری نشانیوں کے ساتھ اور نہ تم ان کا احاطہ کر پائے علم سے؟ ام ماذا کنتم تعملون، بھلا تم کیا کرتے رہے؟ فوجن، فا واو جیم سے بنا، کسی نظام، مقصد یا طرز فکر عمل کے تحت جمع ہونے والے افراد کا گروہ، ٹروپس، کمپنی۔ تو ہی تو ہا واو تا سے بنا، پوری طرح سمجھ لیا، عبور حاصل کر لیا، یو انکمپسڈ۔ اس رکوع میں بھی آخرت کی تفصیلات جاری ہیں۔ آخرت کا تعلق غیب سے ہے، اور اس کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہر کسی کو رب کریم کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور پھر اس سے اگلے مرحلے میں اپنے کیے کی جزا اور سزا پانا ہے۔ اس مرحلے میں نشانیوں کو جٹلانے والوں کو درجہ بدرجہ اکٹھا کر دیا جاتا ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ جب تم لوگ رب کریم کی نشانیوں کا علمی طور پہ احاطہ نہ کر پائے تو تم نے انہیں جھوٹا قرار دینا شروع کر دیا۔ بھلا جب تم اپنے محدود علم کی وجہ سے ان نشانیوں کو نہ سمجھ پائے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ اس چیز کا سرے سے انکار ہی کر دیا جائے۔ اگر تم خود سے نہ جان پائے تو کسی علم والے کے پاس ہی جا کر پوچھ لیتے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، تو پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تمہیں علم نہیں۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، اور واقعہ ہو جاتا ہے قول ان پہ بسبب ان کے ظلم کے، سو وہ نہیں بول سکتے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنائی رات تاکہ سکون پائے اس میں، اور دن کو دکھانے والا؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لائے۔ جب نشانیوں کو جٹلانے والوں پر ان کے غلط طرز عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا کچھ واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ کچھ بول نہیں پاتے۔ کیا ایسا وقت آنے سے پہلے ہی ہم لوگ نظام قدرت پہ غور نہیں کر سکتے؟ حالانکہ دن اور رات کا تبدیل ہونا ہمارے روزانہ کے مشاہدے میں ہے۔ دن دراصل زندگی کی معرفت ہے، جس میں فجر پیدائش
ظہر جوانی، عصر بڑھاپے، مغرب نزع اور عشاء موت کی مثل ہے۔ رات کا ساکن ہو جانا موت کی علامت ہے، اور موت یقین رکھنے والوں کے لیے ہمیشہ انعام کا باعث ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ سورج کا غروب ہونا کسی اور جگہ طلوع ہونے کی نشانی ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ جس روز نفخہ کیا جاتا ہے سور میں، سو گھبرا جاتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں اور جو کوئی زمین میں ہے، مگر جسے چاہے اللہ تعالیٰ۔ وَكُلٌّ آتَاهُ دَاخِرِينَ، اور ہر کوئی آ جاتا ہے اس کے حضور سر جھکا ہے۔ فَفَزِعَ فَازَا عین سے بنا کسی غیر متوقع صورتحال کی وجہ سے ہراساں ہو جانا۔ داخرین دال خا را سے بنا دبے جھکے ہوئے، ہمبل۔ سور میں جب پھونک ماری جائے گی تو سب گھبرا جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے۔ سور کا پھونکا جانا دو حوالوں سے ہے، ایک مر جانا اور ایک مرنے کے بعد جی اٹھنا۔ سور کے نتیجے میں مرنے والوں کی حالتیں مختلف ہوں گی۔ ایک وہ جن پہ گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، اور دوسرے وہ جن پہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی۔ ہر کوئی سر جھکائے انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائے گا۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو اور اعصاب لگاتے ہو وہ جامد ہیں، حالانکہ وہ اڑ رہے ہیں بادلوں کے اڑنے کی طرح۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون، سنائی اللہ تعالیٰ کی جس نے مہارت سے بنائی ہر شے، بے شک وہ باخبر ہے اس سے جو افعال تم کرتے ہو۔ اتقنا تا کاف نون سے بنا کسی چیز کو مقصد کے عین مطابق بنا۔ جبل سے مراد پہاڑ لیا جاتا ہے، اور یہ لفظ قبیلے کے سردار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پہاڑ کثیف مادے پر قائم نہیں ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور شعور رکھتی ہے۔ یہ اپنی جگہ جامد نہیں، لیکن ان کی حرکت اس قدر خفیف ہے کہ اس کا اندازہ لگانا بہت ہی مشکل ہے۔ بہرحال اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دکھا بھی سکتا ہے۔ سور پھونکے جانے کے باعث جبال اٹھتے پھریں گے۔ اس کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور وہی ان کی ہر طرح کی حرکت پہ قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز کے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی آیا ساتھ اچھائی کے تو اس کے لیے بہتر اس سے۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ گھبراہٹ سے اس روز امن میں ہے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو کو آیا ساتھ برائی کے تو اوندے منہ ڈالا جائے گا آگ میں۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کیا تمہیں مل سکتی ہے کوئی جزا سوائے اس کے جو اعمال تم نے کیے؟ فَكُبَّتْ کاف با بھا سے بنا تو منہ کے بال گرا دیے جائیں گے۔ بالحسنہ سے مراد قرآن کریم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ایسے لوگ سور پھونکنے کے وقت گھبراہٹ سے معمون رہیں گے، جبکہ وہ لوگ جو قرآن کریم اور صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک نہ ہوئے، وہ اوندے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے، اور اسے کہا جائے گا جو تم نے بویا وہی آج کاٹو۔ انما امرت ان اعبد رب هذا البلد الذي حرمها وله كل شيء،
مجھے تو بس امر ہے کہ میں بندگی کروں اس دیس کے رب کی جس میں حرمت دیا اسے اور اسی کی ہے ہر ایک شے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے امر ہے کہ میں رہوں مسلمانوں سے. بلدہ با لام دال سے بنا. بلدیہ شہر یا بستی جس کا حدود ضربہ متعین ہو. امر تو الف میم را سے بنا. مجھے امر ہے I am commanded to. بلد سے مراد وہ قصبہ یا شہر ہے جس کے ارد گرد کوئی فصیل یا دیوار بنی ہوئی اور اس سے مراد ایسی بھی بستی ہے جس کا حدود ضربہ متعین کر دیا ہو. اس لحاظ سے بلد کا لفظ من کے شہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ آیت اس بات کی بھی نشاندہی کر رہی ہے کہ یہاں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. اسی کی بندگی اور سلامتی سے بلد کی حرمت قائم رہتی ہے. وَالْعَطْرُ وَالْقُرْآنِ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن تو جو کوئی ہدایت پاتا ہے تو وہ ہدایت پاتا ہے اپنے ہی لیے. وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ. اور جو کوئی بھٹکا رہے تو کہہ دیں میں تو صرف ہوں متنبع کرنے والوں سے. اطلوبہ تا لام واو سے بنا. پڑھ کر سمجھاتا ہوں I recite. ذلہ ذات لام لام سے بنا. چوکا ہوا راہ سے ہٹا ہوا. ہم سب کے لیے ہدایت کا واحد ذریعہ قرآن کریم ہے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنا ذریعہ نجات ہے. اب یہ ہر کسی کی اپنی صاحب دید ہے کہ کون اس سے ہدایت پاتا ہے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیتا ہے اور کون رائے حق سے دور اور کفر کے اندھیروں میں بھٹکنا چاہتا ہے. پیغام پہنچانے والوں کے ذمہ تو دونوں طرزوں کا انجام کھول کر بیان کر دینا ہے. انتخاب ہر کسی کا اپنا ہے. وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَتَعْرِفُونَهَا. اور کہہ دیں تعریف اور شکر گزاری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے سو وہ دکھائے گا تمہیں اپنی نشانیاں تو تم پہچان لو گے ان کو. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور نہیں تمہارا رب غافل اس سے جو اعمال تم کرتے ہو. سَيُرِيكُمْ را الف شاہ وہ تمہیں دکھائے گا. وَتَعْرِفُونَهَا عین را فا. تم ان کے عارف ہو جاؤ گے تم انہیں پہچان لو گے. شو ریکگنائز. ہر طرح کی تعریف اور شکر گزاری احسان مندی کے جذبے کے تحت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اس کا عرفان اس کی نشانیوں کی مدد سے ہی ممکن ہے اور یہ نشانیاں قرآن کریم میں موجود ہیں. سورہ نمل کے 7ویں رکوع کا خلاصہ. اس دنیا میں ہر آنے والا اپنا نصیب لے کر آتا ہے کیونکہ یہ دنیا دارالعمل بھی ہے اور دارالجزا بھی. اور یہ حقیقت ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اس عالم میں آنے سے پہلے ہم کہاں تھے. سورہ نمل فراست اور دانش مندی کے اسباق کا مجموعہ ہے. اپنی راہ ہم نے خود متعین کرنی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ طرز پہ گزارنی ہے یا اس کے خلاف. کامیابی حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کا صحیح فہم حاصل کرنا, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنا اور قرآنی تعلیمات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنا لازم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق دے. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.